پیرا فورس کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا جا رہا ہے جس کے لیے 200 ایکڑ زمین کو مختص کیا گیا ہے اور یہ زمین باقاعدہ زرعی زمین ہے. لیکن دیکھیں یہ جو سینس لیس موومنٹس ہیں نا ہمارے ہائر اپس کے لوگ ہیں ان کی یہ رکنے میں نہیں آ رہی. پہلے تو کہیں کہ یہاں پہ جگہ ہے ہی نہیں کیونکہ آلریڈی کلکار میں جو گورنمنٹ کی بہت زیادہ اس زمین کے آلٹرنیٹو بھی زمین موجود ہے. یہ جو جگہ ساری اتنی قیمتی زرعی زمین ہے بالکل روڈ کے ساتھ ہے. پھر آپ کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے وائلڈ لائف کے حساب سے اتنا آپ کا اتنا امپورٹنٹ ایریا ہے. ایک اوڑیال کا جو پرمٹ ہے وہ $20,000 کا سیل ہوتا ہے. وائلڈ لائف والوں بیچاروں نے سر پہ بائیں رکھی ہوئی ہیں اور صدیوں سے یہاں کسان آباد ہیں. کم از کم 80 سے زیادہ جو فیملیز ہیں جو خاندان ہیں ان کی زمین آتی ہے وہاں پہ. ہمارے چکوال کے جو MNA ہیں MPs ہیں ان کا کیا رد عمل ہے؟ میں نے جب سردار عباس صاحب سے پوچھا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کام رکے. سردار عباس نے تو اپنی طرف سے ایک لحاظ سے ہاتھ کھڑے کر دیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس پاور ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر. ناظرین، کلہ کہار اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور ملک سے باہر بھی مشہور ہے. کلہ کہار ایک ایسا ایریا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ اپنی مثال خود رکھتا ہے. کلہ کہار میں اس وقت ایک ایسا سرکاری منصوبہ زیر بحث ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق پیرا فورس سے ہے. کلہ کہار میں پیرا فورس کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا جا رہا ہے جس کے لیے 200 ایکڑ زمین کو مختص کیا گیا ہے اور یہ زمین باقاعدہ زرعی زمین ہے. اس سلسلے میں بہت سے کسان، بہت سے لوگ اور وہاں کے صدیوں سے رہنے والے خاندان جو کہ اس زمین پہ آباد ہیں وہ اس وقت کس مشکل سے دوچار ہیں اور ان پہ کیا بیت رہی ہے، اس چیز کو آج ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں گے. اور دوسری طرف تھانہ چوہا سیدن شاہ کی سرحد میں ایک ایسا کرائم سرزد ہوا ہے جس نے انسانی زندگی کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں. ٹک ٹاک کی ایک ایسی لرزہ خیز واردات ہوئی ہے جس سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جرم کیوں اس طرح سرزد ہو رہے ہیں. ایک ایسی کہانی جس کو آج ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نبیل انور ڈھکو صاحب ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف فرما ہیں. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں سینئر جرنلسٹ جو کہ ڈان میں لکھتے ہیں نبیل انور ڈھکو صاحب کو. نبیل صاحب، آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم پیام سحر پہ خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. نبیل، شروعات ہم کلہ کہار سے کرتے ہیں. پیرا کے لیے زمین مختص کی گئی ہے، 200 ایکڑ زمین. اس زمین کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے پیچھے کیا وہ سٹوری ہے جو عوامی حلقوں میں اتنی ہلچل مچا گئی ہے؟ اچھا دیکھیں یہ جو کلکار ہے جیسا آپ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو چکوال کا ایک ہے بہت خوبصورت علاقہ پورے پاکستان میں ایک بڑا، اس کا نام ایک تاریخی علاقہ ہے. کلکار وہ علاقہ ہے جہاں پہ مغل بادشاہ بابر جب وہ یہاں 500 سال پہلے جب وہ یہاں سے گزرا تھا تو اس نے اس علاقے کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے یہاں پہ ایک باغ لگانے کا حکم دیا تھا اور یہاں پہ ایک باغ لگا تھا جس کا نام باغ صفا رکھا گیا تھا. اب دیکھیں کہ 500 سال پہلے ایک مغل بادشاہ آ رہا ہے، وہ یہاں سے گزر رہا ہے، وہ علاقے کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہو رہا ہے کہ وہ یہاں پہ باغ لگانے کا حکم دے رہا ہے. اور 500 سال کے بعد ابھی نومبر 2023 میں 3 سال پہلے یہاں پہ ہمارے جتنا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب نے اسفر تنویر بھٹی صاحب تھے وہ آئے. انہوں نے بھی تلنگانہ میں کوئی جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کرنا تھا. جب وہ کلکار ریسٹ ہاؤس میں رکے، اب وہ جو ریسٹ ہاؤس بنا ہوئے کلکار میں وہ باغ صفا کی پریمیسز میں بنا ہوئے. ایسے ہی ہے. ان کو یہ جگہ اتنی پسند آئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے. انہوں نے آرڈر کر دیا کہ یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس بنا دیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ باغ صفا ہے اور اتنی ہسٹورک گارڈن ہے یہاں پہ جس پہ آپ نے سٹوری کی تھی. تو مطلب دیکھیں کہ چیف جسٹس کا یہ حالت ہے، مطلب اس کے وہ دیکھیں کہ ان کو اتنا نہیں سینس کہ جہاں پہ یہ تو تاریخی اتنا امپورٹنٹ جگہ ہے یہ. اور وہ ہماری جو ڈسٹرکٹ اس وقت انتظامیہ تھی انہوں نے نہ دیکھا نہ تو دیکھا. انہوں نے جو آپ اس میں انہوں نے ان کا حکم جو ہے انہوں نے بجا لایا اور جہاں پہ اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی تھی انہوں نے اتنے زیادہ درخت جو وہ اپروٹ کر دیے تھے
اس پہ اس وقت میں نے لکھا ڈان میں، تو وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کیا تھا جوڈیشل کمپلیکس بنانے کا، تو وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا تھا. لیکن دیکھیں یہ جو سینس لیس موومنٹس ہیں نا ہمارے ہائر اپس کے لوگ ہیں ان کے، یہ رکنے میں نہیں آ رہے. اب جو کلاکار میں جو تماشا لگ رہا ہے، میں نے اپنی 15-16 سالہ صحافتی کیریئر میں اتنی بڑی کوئی سینس لیس موومنٹ نہیں دیکھی کہ آپ دیکھیں اتنا آپ کا جو ہے وہ ہسٹوریکلی اور آپ کی جو سیاحت کے لحاظ سے، پھر آپ کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، وائلڈ لائف کے حساب سے اتنا آپ کا اتنا امپورٹنٹ ایریا یہ ہے. اور یہاں انہوں نے پیرا فورس والوں نے جا کے ہمیں نے یہاں پہ ٹریننگ اکیڈمی بنانی ہے، اور ہمیں اس کے لیے 400 مطلب اس کے لیے 200 ایکڑ زمین ہمیں چاہیے، مطلب 400 وگا، ہم پنجاب چکوال کے لوگ وگا بولتے ہیں. جی جی. تو ہمیں کیوں 400 وگا نہ زمین، 200 ایکڑ زمین ہمیں چاہیے. اور یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، اب کام تو ان کا تھا نا کہ وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں دیتے کہ کون سی جگہ سوٹیبل ہو سکتی ہے اس کے لیے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو کلرکار ہے وہ ایک ہلی ٹرین ہے، یہاں پہ لوگوں کی جو زرعی زمین ہے وہ پہلے ہی بہت کم ہے، وہ چھوٹی چھوٹی لوگوں کی لینڈ ہولڈنگ ہے، کسی کی 2 ایکڑ ہے، کسی کی 3 ایکڑ ہے. اور صدیوں سے یہاں کسان آباد ہیں، ہاں ان کی کسان چھوٹی چھوٹی ایسے ہی. زمینیں انہوں نے ایکوائر تو کی یہاں ہیں. نا یہ کام تو تھا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے کلرکار، ان کا کام تھا کہ وہ جگہ ایک سوٹیبل جگہ سلیکٹ کر کے انہیں دیں. پہلے تو انہیں کہیں کہ یہاں پہ جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ آلریڈی کلرکار میں جو گورنمنٹ کی بہت زیادہ جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی عمارتیں بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں. جی پہلی جی. جگہ جو تھی وہ لوگوں وہ جگہ ساری ان کی ذات میں آئی ہوئی ہے. اب تھوڑی بہت جگہ ان کی بچی ہوئی ہے. اب دیکھیں انہوں نے جگہ سلیکٹ پھر کون سی کی ہے. یہ جو کلرکار سے آپ دیکھ لیں تلگانگ کی طرف، تو ایک گاؤں آتا ہے وڑھال. وہ گاؤں کیونکہ اب آباد تو نہیں ہے، وہ کوئی اسے بے چراغ گاؤں کہتے ہیں، مطلب کسی دور میں وہ گاؤں وہاں پہ آباد تھا، پھر اس پہ وہاں پہ آبادی شروع ہو رہی ہے. تو یہ جو جگہ ساری اتنی قیمتی زرعی زمین ہے بالکل روڈ کے ساتھ ہے، جو کلکار سے تلگانگ روڈ جا رہا ہے، بالکل اس روڈ کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس جی پہ ہے جی. ساری زمین. اور زرعی زمین وہاں پہ لوگ کئی صدیوں سے آباد ہیں، لوگوں نے اپنا وہاں پہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، مال مویشی رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کی اپنی فیملیز ہیں، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہاں انہوں نے نہ وہ جگہ انہوں نے سلیکٹ کر لی، اس کی انہوں نے ڈیمارکیشن کی، اور جو پوری 200 ایکڑ زمین اس کی ڈیمارکیشن کر لی. اب لوگوں کے وہاں پہ تو پہلے گھر ہیں، پہلے جب بھی آپ وہاں پہ تو بریڈنگ فارمز بھی ہاں ہیں، گیم ریزرو ایسے ہی بھی ہیں. ایسے ہی پہلے دیکھیں کہ آپ جب بھی کوئی سرکاری ادارہ آپ کوئی زمین لیتا ہے تو وہ جہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ ہو، لوگوں کے گھر ہو، وہ زمین وہ نہیں لیتا ہوتا. کوئی غیر آباد جگہ تو وہ جگہ سلیکٹ کی جاتی ہے. انہوں نے اتنی وہ زرعی زمین، ایک تو زرعی زمین ہے، پھر لوگوں کے وہاں پہ گھر بنی، اور پھر دیکھیں وہاں وائلڈ لائف کی بریڈنگ فارم بنی ہوئی ہیں، پرائیویٹ گیم ریزرو بنی ہوئی ہے وہاں پہ. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پنجاب بڑیال ہے وہ ایسا ایک میمل ہے ہمارے پاس جو پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے، صرف ہمارے سالٹ رینج میں. یہ ایسے بہت یہ بڑا صرف اعزاز ہے. سالٹ رینج میں پایا ایسی جو جاتا ہے. ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ، باہر کے جو ہنٹرز آتے ہیں، فارمرز آتے ہیں، اور ایک اڑیال کا جو پرمٹ ہے وہ $20,000 کا وہ سیل ہوتا ہے. اتنا زیادہ ریونیو آتا ہے یہاں پہ. وہ جو باہر کے جو ہنٹرز آتے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کا کیمپ پاسز وہاں بنا ہوا ہے، وہ جو ہے ان کی CBO بنی ہوئی، CBC بنی ہوئی ہے کلرکار. تو وہاں پہ بریڈنگ فارم ہے، ان کے گیم ریزرو ہے، پھر ان کا کیمپ آفس ہے. تو انہوں نے نہ وہ جگہ انہوں نے سلیکٹ کر لی. تو وائلڈ لائف والوں نے آبجیکشنز نہیں وائلڈ اٹھائے اس لائف پہ؟ والوں بیچاروں سر پہ بائیں رکھی ہوئی ہیں، بہت شور کر رہے ہیں، اور تو چیخیں مار رہے ہیں. نہیں تو اس کا تو جو لیگل ایکشن ہے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ریٹ کیوں نہیں کی انہوں نے؟ نہ اب ریٹ ڈیفینیٹلی وہ کریں گے، ریٹ بھی ہوگی. اب تو کافی وہ اس پہ میں نے لکھا ہے میڈیا میں، اب آئی ہیں چیزیں آئی ہیں تو اس پہ ہلچل بچی ہوئی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے. یہ خود آپ دیکھیں تو بہت ہی سینسٹیو موومنٹ ہوگی، اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، سیاتی ہوگی کہ آپ اپنے ماحول کو، اپنی انوائرمنٹ کو سر آپ تباہ کر رہے ہیں، اپنی وائلڈ لائف کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ہونا نہیں چاہیے. لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی. اور پھر اس کے دوسرے اسپیکٹ دیکھیں کہ وہاں لوگوں نے جو گھر بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے چیف منسٹر جو مریم نواز کی اسکیم تھی وہ گھر بنانے کے ان لیے سے قرض قرضہ دیں گے، لے کر ان سے یہی. قرض لے کے انہوں نے وہاں گھر بنایا ہے. تو اب جو انہیں کہیں گے کہ آپ اگر ہم نے ڈیمولش کر دینی ہے. کوئی بندہ اتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہا ہو، اس کے اپنے بال بچے ہوں، زمین اس کی اپنی ہوں، اور جا کے گورنمنٹ انہیں کہیں کہ یہاں سے آپ نکل جائیں. اور وہ بیسکلی وہ لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں ہاں جو سارے عام محنت کسان مزدوری ہیں، عام کسان، عام غریب محنت لوگ ہیں. مزدوری کر کے ایسے اپنا گزر بسر بالکل کرتے ایسے ہیں. ہی ہے. تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں تو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا، اس زمین پہ جو زیادہ تر کسان آباد ہیں ان کا تعلق زیادہ تر کہاں سے ہے، اور کیا انتظامیہ نے ان سے کوئی رابطہ وغیرہ کیا ہے؟ لیکن یہ جو وہاں پہ جن کسانوں کی زمین ہے نا، وہ ایک تو وہ ہے کلرکھار کے لوگ ہیں، ان کی زمین ہے. دوسرا ساتھ لوگ ہیں رتا ڈوئے وہاں کے لوگ ہیں، ان کی وہاں پہ زمین ہے. وہاں پہ اب دیکھیں کم از کم 80 سے زیادہ جو فیملیز ہیں، تو خاندان ہیں، ان کی زمین آتی ہے وہاں پہ. اور 20 جو لوگ ہیں گھر ہیں، وہ ان کے وہاں لوگوں کے ڈیرے بتی ہوئے ہیں، بس 20 فیملیز وہاں پر زمین میں رہ رہی ہیں. اور ایک بندہ ہے اس نے اپنی وہاں پہ بلاک فیکٹری لگائی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ بلاک بناتے ہیں، سیمنٹ کے بلاک ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں، وہ اپنے بزنس کر رہے ہیں. لوگوں نے اپنے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں.
تو اب وہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی ساری زمین ہی ان کی یہی ہے، بلکہ کسی کی 2 ایکڑ ہے، کسی کی 4 ایکڑ ہے، اور اس کے علاوہ ان کو اور ان کی کوئی زمین ہے ہی نہیں۔ اب یہی جو زمین ہے، 2-3 ایکڑ جن کی زمین ہے، اسی زمین سے ان بندوں کے پورے سال کی گندم ہوتی ہے، پورے سال کا جو ان کا جو پورا گزر بسر پورا اسی جو زمین۔ جانوروں کا جو چارہ ہے پورے سال کا، وہ اسی زمین سے ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں کا مطلب یہ سول ہے، ان کا ایسیٹ ہے نا، وہی آپ ان سے لوگوں کو چھین لیں، ان سے آپ لوگوں کو آپ ڈپرائیو کر دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور زرعی زمین کو یہ تو ویسٹ کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے ہی ایسے دنیا کے اس ملک میں ہوتا ہے کہ پہلے ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ پہلی شرنک ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس لینڈ کو آپ بڑھائیں، مطلب زیادہ سے اور اسے اور زمین اس پریزرو کو کم کریں، یہ کاشت تو کریں، ویسٹ کر رہے ہیں۔ جو زمین آپ کی ہے، اور وہ بہت زرخیز زمین ہے، وہ جو ہے اس علاقے میں کی بہت زرخیز زمین ہے، تو وہ اتنا اس پہ زمین پہ آپ کو قبضہ کر کے آپ ٹریڈنگ اکیڈمی بنا رہے ہیں۔ اکیڈمی آپ ضرور بنائیں، کسی اور ڈسٹرکٹ میں بنائیں، اور بہت بڑے بڑے ڈسٹرکٹ ہے جہاں کا بہت وسیع ایریا ہے، تو یہ تو ہمارے تو چکوال میں تو پہلی لینڈ ہولڈر لوگوں کی بہت کم ہے، اور جو اب ہے چھوٹی موٹی جو ہے اس پہ آپ نے سرکاری اتنا بڑا ادارہ بنا دیں۔ پہلے دیکھیں کہ 400 جو وگڑ ہے، 200 ایکڑ، آپ کو ضرورت کیا ہے، آپ نے وہاں کرنا کیا ہے؟ مطلب آپ کو ایک پریڈ گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، کھیلوں کا گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، اتنی زیادہ آپ کو رقبہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب موومنٹ ہے۔ اور نبیل، اس زمین کے آلٹرنیٹو بھی زمین موجود ہے، تو ایسی صورت میں تو میرا نہیں خیال کہ زرعی زمین کو ڈسٹرائے ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ آلٹرنیٹو زمین موجود ہے، کلاکار میں بھی موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو اکیڈمی ہے یہ کلاکار میں نہیں بننی چاہیے، کیونکہ جب آپ وہاں پہ اکیڈمی بنائیں گے، وہاں پہ آپ کا فائرنگ اسکواڈ بھی بنے گا، آپ نے وہاں پہ فائرنگ بھی کرنی ہوگی، جب وہ ٹریننگ کا ایک وہاں کے حصہ ہوتا ہے، انوائرمنٹ کو ڈسٹرب تو نہیں یہاں پہ کرنا اپنے چاہیے۔ انوائرمنٹ کو آپ ڈسٹرب کریں گے وہاں پہ، کیونکہ وائلڈ لائف کا میجر ہیبیٹیٹ ہے، وہ اتنے زیادہ وہاں پہ تیتر ہیں، براؤن تیتر ہیں، دوسرے آپ کے بلیک پارٹ تیتر ہیں وہ ہیں، پھر آپ کو وہاں پہ تو انہوں نے بریڈنگ فارم میں چنکارے رکھے ہوئے ہیں، اڑیال ہیں وہاں پہ، ویسے اڑیال بہت زیادہ، پورا جو ایریا ہمارا اڑیال کا وہ ایک ہے، اڑیال کے لیے ایک ہیون کنسیڈر ہوتا ہے، تو یہ ایک اڑیال کی ہیبیٹیٹ ہے، اس کو آپ ڈسٹرب کریں گے، یہ میرے خیال میں وہاں ہونی نہیں چاہیے، بنانی نہیں چاہیے، مطلب کسی اور ڈسٹرکٹ میں آپ لے جائیں نا، ضروری ہے کہ آپ نے جائیں بنانی ہے۔ اچھا نبیل، آپ یہ بتائیے، یہ جو پیرا کا اتنا اہم ایشو اٹھا ہوا ہے، اس پہ ہمارے چکوال کے جو MNA ہیں، MPs ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے، اور وہ اس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور جتنی بھی پڑھی لکھی سوسائٹیز ہیں جو کہ سوسائٹی میں ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، وہ ان کا کیا اس میں اپنا رول کیا پلے کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ تو تھی ہمارے جو ایم پیز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ان کی تھی، کہ وہ پہلے تو تھا کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ انہوں نے جو جگہ سلیکٹ کی ہے، وہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان سے وہ پوچھتے، اس وقت جو ممبر قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے، ان سے پوچھتے، ان سے مشورہ کرتے، کیونکہ وہ لوگوں کے نمائندے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کیسے الیکٹ ہوئے ہیں، تو اس کو آپ اس میں آپ نہیں پڑھتے، لیکن وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ یہاں پہ جو MNA ہیں وہ ہیں سردار غلام عباس صاحب، جو چکوال کے سب سے باسط پولیٹیشین اور سب سے جو ہے وہ مشہور پولیٹیشین ہے، جن کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تو وہ MNA ہیں وہاں پہ، اور MP جو ہیں وہ ملک فلک شیر روان صاحب ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو حکومتی ہیں MNA MP ہیں ان کے کام ہے، جو اپوزیشن کے پولیٹیشین ہیں ان کا بھی ایکول رسپانسبلٹی ان کی بھی بنتی ہے کہ وہ اس ایشو پہ آگے آتے۔ لیکن دیکھیں آپ، حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے جب سردار عباس صاحب سے پوچھا کہ اتنا بڑا آپ کے پاس یہ پروجیکٹ آ گیا ہے، لوگوں کی اتنی قیمتی زرعی زمین ہے، لوگوں کے وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، پھر وہاں پہ وائلڈ لائف کے حساب سے یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے، تو اس پہ تو آپ کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسا یہ نام پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، جتنے بھی متعلقہ بندے تھے آفیسر سے، کو جو بھی کنسرن بندے تھے، میں نے ان سے بات کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کام رکے، کہ سیکشن 4 کیونکہ ہو گیا آلریڈی، ڈسٹرکٹ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے سیکشن 4 امپوز کر دیا۔ سیکشن 4 جو ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا، جو سیکشن 4 جی اتھارائز وہ لینڈ ایکوائر کرتے ہیں، وہ ہو گیا، اور وہ باقاعدہ پنجاب کا جو گزٹ ہے اس میں وہ پرنٹ بھی اب ہو گیا۔ جی جی۔ تو صدر عباس نے تو اپنی طرف سے ایک کلاس سے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی کہ میرے بس میں تو آپ نہیں رہا۔ تو مولوی فضل شیر روان صاحب جو MPA ہیں، ان کے پاس وہاں پہ لوکل لوگ گئے ہیں، انہوں نے تو سب سے پہلے انہیں یہی کہا کہ میرے بس کی بات نہیں، آپ جا کے صدر عباس صاحب سے بات کریں۔ تو صدر عباس صاحب نے انہوں نے کوشش اپنی طرف سے کی، لیکن ان کے بقول کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مشکل کام لگ رہا ہے یہ، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لیٹ چلا ہے، جب یہ سارا کام ہو گیا، سیکشن 4 سب وہ ہو چکا ہے۔ تو حالانکہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے صدر عباس صاحب کو بتایا ہے
لیکن یہ ان کو آپ دیکھیں ان کے پاس کی بات نہیں لگ رہی. لیکن یہاں پہ جو چکوال کی باقی جو کمیونٹی ہے اسپیشلی جو چکوال کے وکلاء ہیں جو ڈسٹرکٹ بار ہے ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا یہ بڑا جو کراپ ہو رہا ہے, ہمارا جو ماحول تباہ ہو رہا ہے, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, وہاں پہ مطلب وائلڈ لائف ہے اس کے اتنا زیادہ اس کو دھچکا پہنچے گا, تو اس پہ وہ اپنی آواز اٹھائیں. پھر ہمارے جو دوسرے پولیٹیشین ہیں اپوزیشن کے پولیٹیشینز ہیں ان کا کام ہے وہ آگے آئیں. تو پھر تو ہمارا جو لوکل میڈیا ہے وہ جو چکوال کی عام عوام ہے اس کو دیکھیں, یا میں دیکھتا ہوں کہ نان ایشوز کو ایشو بنا لیتے ہیں. اور آپ جو کو جو مین اصل ایشو ایشو ہے اس ہوتا پہ ہے کوئی اس بات ہی پہ نہیں کر رہا ہوتا. لوگوں کو اس پہ وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا الباس. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے اپنی 16 سالہ صحافتی کیریئر میں اتنا بڑا ایشو چکوال میں نہیں دیکھا یہ جب پیرا والے نے بنایا ہے. ایسا ہی ہے. یہ آپ اتنی قیمتی زرعی زمین لوگوں کی ہے, لوگوں کی وہ پورے سال کی وہ وہاں پہ روزی روٹی ان کے ہے, اتنا ان کا وہ ایک کا احساس ہے, اس کے آپ لوگوں کو اب ڈپرائیو کر رہے ہیں, لوگوں کو وہاں سے بے گھر کر رہے ہیں, بے دخل کر رہے ہیں. پھر آپ کی وائلڈ لائف ہے وہ اتنی پریشیس وائلڈ لائف ہے, مطلب کوئی عام نہیں ہے کہ وہاں پہ اڑیال ہے. آپ دیکھیں پنجاب اڑیال جو ہے وہ ایک ایسی ایک اسپیشی ہے ہمارے قیمتی پاس ہی بالکل ہوتی ہے, وہ ہے اثاثہ وہاں پہ ہمارا. چمکارے لوگ نے بریڈنگ فارم بنے ہوئے ہیں, پھر تیتر ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اگر وہ یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں تو باقی جو کنسرن بندے ہیں ان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے, اور ہم ان کو کوئی آلٹرنیٹیو جگہ دے دیں, کہیں اور جگہ بنا لیں. یہاں نہیں ہونی چاہیے کم سے بالکل ایکشن لینا چاہیے. اور ہم پیامی شہر کے پلیٹ فارم سے بالکل حکومت کے ایوانوں کو اور جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں ہم ان تک یہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو سیریس نوٹس پہ لیں اور پرائورٹی بیسس پہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں, اور کلر کہار کی سرزمین کو جتنی جلد ہو سکتا ہے پریزرو کریں. اس کو خدا را ضائع نہ ہونے دیں کیونکہ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. اب آتے ہیں ہم اس انسیڈنٹ کی طرف جس کی وجہ سے تمام حلقوں میں بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑ پڑی ہے, اور وہ ہے جو اسیدن شاہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. ٹک ٹاک پہ ایک آئی ڈی پہ تصویریں لگی ہوئی تھی سابقہ ہسبینڈ کی, اور اس کی وجہ سے ایک مرڈر ہو گیا ہے. اس کی کچھ تفصیلات آپ بتائیے کہ اس میں کیوں ایسا ہوا, اور اس میں کیا ابھی تک جو ہے وہ فردر کیا اس میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں. تو یہ جو واقع ہوئے نا بہت انفارچونیٹ ہوئے. بدھ کے شام کو یہ ہوا ہے جو اسد شاہ کے ساتھ جو ہے پیٹ وہاں پہ. تو وہ یہ ہے کہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی بندہ آیا ہے تو اس نے آ کے فائرنگ کی ہے اور ایک خاتون کو گولیاں لگی ہیں. پھر وہاں پہ ایک بچہ تھا 9 سال کا, اس خاتون کا بیٹا تھا, اس کو گولی لگی ہے. وہ بچے کی تو موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ خاتون بہت شدید زخمی ہوئی. تو اس کے بعد وہ جو بندہ تھا اس نے خود کو بھی اپنے ماتھے میں گولی مار لیا وہاں, اس کی بھی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو بندہ تھا اکیوز تھا وہ اس کا نام تھا عطاءاللہ شیخ, اور یہ صوبہ سندھ کا جو شہر ہے خیرپور اس کا رہائشی تھا. تو یہ خاتون ہے جس کو اس نے مارا ہے, جس نے گھر اس نے اٹیک کیا ہے, ان کی ایک بیٹی تھی اور اس کی پہلے شادی ہوئی تھی. پھر دوسری شادی تھی اس کی اس لڑکے کے ساتھ جو اس نے اپنی مرضی کے ساتھ کی, گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کی. پھر وہ وہاں پہ 15-20 دن رہی خیرپور میں, اور وہاں سے وہ واپس آ گئی اپنی امی ابو کے گھر واپس آ گئی. تو وہ جناب ان کا تعلق تو ختم ہو گیا رشتہ, اور جہاں کہ اس نے خلا لے لیا. تو اب پھر اس نے مطلب اس بندے کے جو اکیوزڈ ہے عطاءاللہ شیخ, اس کی ایک ویڈیو آئی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد جو اس نے اپنی فیس بک آئی ڈی پہ, اس کی ڈیتھ کے بعد ہاں ڈیتھ کے اپلوڈ بعد ہوئی ہے. اپلوڈ ہوئی ہے. اس نے کوئی ٹائمر لگایا ہوا اور اس نے ویڈیو بنائی. تو اس ویڈیو میں وہ بندہ کہہ رہا ہے جی کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ شادی کی ہے, نکاح کی ہے, پھر میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے, پھر میرے اوپر تم نے کیس کرا کرتی ہے, اور اب کہہ رہے ہیں صلح کرو, اور وہ اسے 15 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. وہ باقی لڑکوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے جی کہ ایسی لڑکوں کے چکر میں نہ, یہ خود گھر سے باہر کے شادی کرتی ہیں, اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہیں, پھر اغوا کا پرچہ کرا دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے. تو وہ لڑکوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے جی کہ ایسے لڑکیوں کو بھی ماریں اور ان کے گھر والوں کو بھی ماریں. میں تو آج یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اور جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو میں خود دنیا میں خود نہیں رہوں گا. تو مطلب وہ اس کو پتہ تھا کہ اس کام کو یہ کرتے ہیں, ان کو مارنے کے بعد میں اپنے آپ کو بھی گولی مار دوں گا. تو اس نے ایسے ہی کیا ہے. تو مطلب اس طرح یہ لگتا ہے کہ ایک تو اس کی ویڈیو سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی فرسٹریٹڈ بندہ ہے تو جس نے یہ کام کیا ہے. تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوئی ایسا کوئی انجسٹس ہوا ہے جس نے اپنا یہ ایکسٹریم اس نے اسٹیپ لیا ہے. اور جسٹس کو بھی اس نے کوسچن کیا ہے کہ یہ بھی یہاں کہہ رہی ہے انصاف کہ نہیں ملے گا. ہاں انصاف تو اگر ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا, لیکن یہاں پہ انصاف بھی نہیں ہے پاکستان میں. یہ بھی اس کی بات ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی سچویشن جو بھی ہو, کبھی بھی کوئی بھی ایسا حتمی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کسی اور کو نقصان پہنچے یا خود اپنی ذات کو نقصان پہنچے. جی ٹالرنس بہت ضروری ہے, اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو
ایمیکیبلی سیٹل کیا جائے. یقیناً اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بیہائنڈ دا سین، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ابھی تک تو یہ انویسٹیگیشنس ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں کہ بالکل ایسے قبل ہی. از وقت تو ہم ابھی کچھ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ ضرور میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ جو بھی حالات ہوں، جو بھی آپ کے ساتھ گزر رہی ہو، اس میں تحمل مزاجی بہت ضروری ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ خودکشی تو ایک ایسا فعل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ناپسند کیا ہے، اور اپنی جان لینا بہت مشکل ہے. دوسرے کی بھی جان اس بندے نے لے لی، اپنی جان بھی لی، بے شک ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو یا ابھی جو کچھ بھی ہوا یہ تو انویسٹیگیشن میں سامنے آ جائے گا. لیکن ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ہم ضرور میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے اور چیزوں کو تحمل مزاجی سے ہینڈل کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جو اس نے جو اسٹیپ لیا ہے، جو مطلب ایک مرڈر نہیں، اس نے 3 مرڈر کر دیے نا، 3 مرڈر کر دیے. خود کو مرڈر کر دیا. پھر وہ آخر اس معصوم بندے کی بچہ ہے. اپنی ذات کے ساتھ بھی تو والدہ، بہن، بھائی ڈیفینیٹ اور بہت سے لوگ کئی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوں گے. اس نے ایسے ہی ہے. اب دیکھو اس بچے بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کی والدہ کا کیا قصور ہے. تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارا اپنا عمل تھا، وہ اپنا تو تم عمل تھا. خود نہ کرتے، رابطہ نہ کرتے. لڑکی نے زبردستی تو نہیں کیا نا، تم نے خود اس ساتھ اس نے رابطہ کیا. تو خود جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ مطلب کہتے ہیں جو آپ بیج بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. اس نے جو کیا تھا تو اس کے ساتھ وہ ہو گیا. یہ جو اس نے کیا یہ بہت زیادہ مطلب وہ ایکسٹریم پہ آ کے بہت غلط ایکسٹریم کیا. پہ. اور اس میں ایک یہ بھی معصوم چیز، بچہ ہے 9 سال کا، اس کی 9 جان سال چلی کا، گئی. وہ جو ایک ہے ان کی بڑی اس کے خاتون لیے تھی، پوری اس کی جان زندگی چلی تھی گئی سامنے. ایسے ہی. تو اس نے پھر اپنے آپ کو مار لیا. اور یہ دیکھیں کہ ایک بندہ خیرپور سے پسٹل لے کے آ رہا ہے، تو کس مائنڈ سیٹ کے اتنا وہ ساتھ آ رہا ٹریول کر کے آ رہا ہے. وہ مائنڈ سیٹ کو چھوڑیں، وہ مائنڈ سیٹ اس نے بنایا ہوا تھا. لیکن وہ وہاں سے وہ کسی بس پہ آیا ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. وہاں سے وہ یہاں تک آ رہا ہے، رستے میں کسی نے اس کو کوئی چیک نہیں چیک اینڈ کیا کہ بیلنس بندے نہیں. کے پاس پسٹل ہے جی، کہ وہ اس کو چیک کریں. وہ یہاں آ رہا ہے تو اس نے آ کے جناب فائرنگ کر کے وہ جناب ایک اور کو مار دیا، بچے کو مار دیا، پھر خود کو مار دیا. اگر وہ وہاں لڑکی ہوتی ہے، ان کی اور فیملی ممبر ہوتے تو ان کو بھی اس نے مار دینا تھا. ایسا ہی ہے. یہ بہت ہی ہائیلی کنڈیمیبل ایکٹ ہے، اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. انفارچونیٹلی یہ ہمارے پاس ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جن خاتون کی تلاش میں وہ آیا تھا انہوں نے ٹک ٹاک پہ ان کی کوئی پکچرز بھی لگائی ہوئی تھی. ہاں اچھا، یہ اس کی یہ نا وہ جو خاتون کے نام پہ ایک آئی ڈی بنی ہوئی ہے، اور وہ آئی ڈی چل رہی ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے. اور اس آئی ڈی پہ وہ بندہ جو ہے وہ ایکیوزڈ ہے، وہ اور اس نے اپنی وہ اس کی جو سابقہ بیوی تھی ان کی وہ اس میں ویڈیو لگا رہا تھا، ان کی تصویریں لگا رہا تھا. باقی اپنے جو اس کے سابقہ سسرال والے تھے ان کی وہ تصویریں لگا رہا تھا. کبھی ان کے گاؤں کی تصویریں لگا رہا تھا، اپنے جو نکاح کی تصویریں لگا رہا تھا. پھر انہوں نے جو عدالت میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی اس لڑکی نے، اس کی وہاں پہ وہ تصویریں ٹک ٹاک پہ لگا رہا تھا. اب وہ آئی ڈی چل رہی تھی، لیکن اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ آئی ڈی وہ ہے وہ بندہ خود اپریٹ کر رہا تھا یا وہ لڑکی اپریٹ کر رہی تھی یا اس میں کیا. یہ تو پولیس کا کام ہے، پولیس اس کو چیک یہ کرے. انویسٹیگیشن لیکن کے زیادہ سامنے چانسز چیزیں یہی نظر سامنے آتے ہیں آئیں. کہ وہ خود آئی ڈی چلا رہا تھا. پھر اس کے بعد زیادہ تصویریں تھیں لڑکی کی تھیں، ان کے گھر والوں کی تھی، جو وہ کنٹینیوسلی اپلوڈ کر رہا تھا، یا پھر کوئی اور بندہ اس کو تصویریں بھیج رہا تھا. یہ اب پولیس کا کام ہے کہ وہ اس پہ انویسٹیگیشن کرے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. نبیل آپ کا بہت شکریہ. ہم ان 2 ایشوز پہ اپنے ناظرین کے سامنے یہ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایسے ایشوز ہیں جو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور کلکہار کی حد تک جہاں تک بات ہے، وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اور اپنے تاریخی لحاظ سے بھی وہ اپنی ایک الگ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ اللہ کرے کہ یہ ایشو ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ ہو جائے اور ہم اپنے ماحول کو، اور وہاں پہ جو ایک بریڈنگ فارمز ہیں اور وہاں پہ پرائیویٹ گیم زونز ہیں اور جو ہمارے خوبصورت ایریاز ہیں اس کو ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اور جہاں تک جو سیدن شاہ کے ایک انسیڈنٹ والے ایشو کی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ بھی جو بھی معاملات ہیں یہ سامنے آ جائیں لوگوں کے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اس طرح کے جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں یہ نہ ہوں، اور ہمارے وطن عزیز میں امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اور لوگوں میں یہ جو ایک جنونی کیفیت ہے اس سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا وطن ایک امن کا گہوارہ بن سکے اور ہم لوگ یہاں پہ امن سے زندگی گزار سکیں. یہی آج ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ ملک ہم سے ہے اور ہم اس ملک سے ہیں، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اس ملک میں امن ہو، سلامتی ہو، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اپنی میزبان الماس بابر اور پیام سحر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.